پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ هو الاول، وہی اول، وہی اول، هو الاول وہی اول، والآخر وہی آخر، والظاہر وہی ظاہر، والباطن اور وہی باطن۔ یہ صفاتی نام ہیں۔ کیا ہیں؟ بولے ذرا، چپ کر کے سننے کی عادت ختم کریں، بولے ذرا، یہ کیا ہیں؟ صفاتی نام۔ پہلا صفاتی نام اول، دوسرا آخر، تیسرا ظاہر، چوتھا باطن۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن، وہی بول دو اللہ کا نام ہے، ثواب ہوگا۔ اچھا پکی بات ہے ویسے یہ کہ اگر بندے نہ بولے نا تو جو کوئی یاد ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، جو کوئی یاد کر کے آتے ہیں نا وہ بھی بھول جاتا ہے۔ آپ بولتے جائیں تو بھولا ہوا بھی یاد آ جاتا ہے۔ یہ ایک بہرحال راز ہے جس کو آپ سمجھیں۔ اللہ کے یہ 4 صفاتی نام ہیں۔ کتنے؟ 4 صفاتی نام۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ دیکھیں، میں اگر بات کروں آج کے کسی بندے کی یا اپنے مسلک اور عقیدے کے کسی عالم کی، بے شک آپ نہ مانیں، اگر بات کروں اس کی جس کے نام سے میرے مسلک کی پہچان ہے، اس سے بھی پہلے کی بات کروں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جس کے نام سے میرے مسلک کی پہچان ہے وہ ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی۔ انہی کے نام سے ہے نا ہمارے مسلک کی پہچان، کیونکہ انہوں نے ادب و تعظیم مصطفیٰ بتائی، انہوں نے حضور کی شان بتائی، تو وہ میرے مسلک کی ہے پہچان۔ ہم بریلوی اپنے نام کے ساتھ جو لکھتے ہیں، اپنے مسلک کے نام کے ساتھ یا اپنے نام کے ساتھ، وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ ہمارا مسلک ہے، کوئی نیا مسلک ہے، نہیں، ہمارا مسلک ہے مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ، مسلک حق اہل سنت و جماعت، یہ ہے مسلک۔ راہ اس کے ساتھ بریلوی کا ایڈ کرنا، یہ بریلوی کا ایڈ کرنا کوئی مسلک نہیں۔ اگر کوئی دوسرے عقیدے کے رکھنے والا بندہ کہے کہ دیکھو جی یہ نیا مسلک بریلوی آ گیا، میں ببانگ دہل اعلان کرتا ہوں، بریلوی کوئی مسلک نہیں، بریلوی کوئی مذہب نہیں، بریلوی تو ایسی پہچان ہے جیسی ہماری پہچان قادری ہے، جیسی ہماری پہچان چشتی ہے، جیسے ہماری پہچان سہروردی ہے، جیسے ہماری پہچان نقشبندی ہے، جیسے ہماری پہچان اویسی ہے، جیسے ہماری پہچان فریدی ہے، مہروی ہے، سعیدی ہے، فیضی ہے، یہ ساری ہماری پہچانیں ہیں نا۔ اسی طرح بریلوی بھی ایک پہچان ہے۔ کس کی پہچان ہے؟ کہ وہ اہل سنت، اسلام و سنیت کا ایسا بول بالا کر گیا کہ ہم دونوں ہاتھوں سے سلام بھی کرتے ہیں، عقیدت و محبت کی وجہ سے رضوی بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہا آفتاب سنیت تابندہ تھا، تابندہ ہے، سن لے اعداء احمد رضا خان آج بھی زندہ ہے۔ چپ کر کے سنو، چپ کر کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اعلیٰ حضرت کا ذکر آئے اور پھر بھی جوش نہ مچلے اور انتظار میں آپ بیٹھے رہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر آپ سے زیادہ ٹھنڈا ہی کوئی نہیں دنیا میں، اتنے ٹھنڈے اور اتنے ڈھلے۔ میں کہتا ہوں اتنا خوبصورت بات ختم بعد میں ہو، نعرہ پہلے لگ جائے۔ حق تو یہ ہے، مگر ہم کرتے ہیں شیخ چلی والا کام۔ جی کبڈی ختم ہو گئی، وہ بعد میں
جی تیاری کر کے آ گیا کوٹ کوٹ کر کے، کون ہے میرے ساتھ لڑنے والا ہے جی؟ یہ کام نہ کیا کرو، ذرا چوکنے اور چوست ہو کے بیٹھا کرو۔ جب موقع ہوتا ہے نا بات کا، وہاں بات سجتی ہے۔ کہتے ہیں نا لکل مقالن مقامن، لکل مقالن مقامن، فرمایا کہ ہر بات کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اگر کوئی جائے خانے کعبے اور وہاں جا کر وہ نفلوں پر زور لگا دے، نفل پہ نفل نفل پہ نفل، بزرگ فرماتے ہیں یہ بے وقوف ہے، اس کو خانہ کعبہ کا یہ گھر کہیں اور نہیں ملے گا، یہ جہاں بھی چلا جائے وہ خانہ کعبہ میں آیا ہے۔ یہاں کی بہترین عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف طواف ہے، اسے چاہیے یہ تو خانہ کعبہ کو چھوڑے نہیں، یہ دیوانہ وار چکر لگائے اور دیوانہ وار گھومتا رہے، طواف کرتا رہے۔ کیوں؟ یہاں کی عبادت طواف ہے، نفل تو گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ نہیں توجہ آپ کی؟ ہر سخن وقت دارد، ہر سخن وقت دارد، لکل مقالن مقامن، ارے ہر بات کی اپنی اپنی جگہ ہے، ہر کام کا اپنا اپنا وقت ہے۔ اگر وہ اسی وقت میں کیا جائے تو سجتا بھی ہے، جچتا بھی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے۔ ہاں جی، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی طالب العلم گھر سے آئے مدرسہ میں جامعہ میں پڑھنے کے لیے، پھر مدرسہ اور جامعہ میں آ کر وہ بیچارہ تسبیح پہ زیادہ زور لگائے جی، یا وہ ورد اوراد وظائف کرنے لگ جائے، نوافل پڑھنے لگ جائے، اور کاموں میں لگ جائے، فرمایا اس کا سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی بندگی، سب سے بڑا ذکر اس کا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہر لمحے کتاب ہو، ہر لمحے کیا ہو؟ کتاب ہو۔ کبھی وہ حدیث پڑھ رہا ہو، کبھی فقہ پڑھ رہا ہو، کبھی عقیدے کی کتاب پڑھ رہا ہو۔ فرمایا طالب علم مدرسے میں آئے، نفل کم پڑھے، ذکر کم کرے، اوراد و وظائف کم کرے، پڑھائی زیادہ کرے، چونکہ اس مقام پر اس کے لیے زیادہ بہتر یہ کام ہے۔ توجہ ہے حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا یہ چاروں صفاتی نام، میں کہہ رہا تھا کہ بریلوی جو ہے وہ ہمارا مسلک نہیں، یہ ہماری صرف پہچان ہے۔ کیا ہے؟ ہم پہچان کراتے ہیں۔ دیکھیں کسی دور کے اندر حضرت سیدنا امام الائمہ کشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نسبت سے ہم حنفی ہیں۔ کیا ہیں ہم؟ حنفی۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے 3 حصے کرو، 2 حصے امام اعظم کے پلڑے میں آتے ہیں، 1/3 دوسرے اماموں کے پلڑے میں ہے، اور اس سے بھی کچھ کم 2/3 سے زیادہ مقلد پوری دنیا میں مسلمان امام اعظم کے ہیں، اور امام اعظم کی فقہ پر چلتے ہیں، امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم کی پشت پر کملی والے کا ہاتھ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، میرا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا امام اعظم کون ہے، ابو حنیفہ کی شان کیا ہے، ابو حنیفہ کا مقام کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا اہل سنت کی تعریف بتاؤ، آپ نے فرمایا اہل سنت کی تعریف یہ ہے، فرمایا کہ حب تفضیل الشیخین، حب الخاتنین، مسح علی الخفین۔ کوئی حرج نہیں، عربی پڑھی ہے لیکن سبحان اللہ بولنے پر ثواب ملے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا تعریف کیا فرمائی اہل سنت کی؟ اہل سنت کی تعریف کیا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا تفضیل الشیخین، حب الخاتنین، مسح علی الخفین۔ فرمایا جو شیخین کی افضلیت کا قائل ہے، شیخین سے مراد ابو بکر و عمر، فرما ابو بکر و عمر کو نبیوں کے بعد سب انسانوں سے، سب صحابہ سے افضل جانتا ہے، فضیلت صدیق اکبر اور پھر ان کے بعد فضیلت عمر فاروق اعظم، اس کا قائل ہے۔ فرما وہ سنی ہے۔ پھر بھی سنی کی تعریف پوری نہیں ہوئی، مزید آگے فرمایا حب الخاتنین، خاتنین سے مراد ختن کی تثنیہ ہے، خاتنین، ختن کا معنی ہوتا ہے داماد۔
فرمایا جو رسول اللہ کے داماد ہیں ان سے محبت کا دم بھرتا ہو، دل و جان سے محبت کرتا ہو، حضرت عثمان و علی سے، وہ سنی ہے۔ پھر فرمایا مسح الخفین، چونکہ آپ کے دور میں لوگ منکر ہو گئے تھے اس بات سے کہ موضوع پر مسح جائز نہیں ہے، موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ امام اعظم نے فرمایا جو موضوع پر مسح کا منکر ہے وہ سنی نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، وہ بد عقیدہ ہے، وہ بد مذہب ہے۔ اس وجہ سے مسلمان ہے لیکن ہے بد مذہب، ہے بد عقیدہ۔ کیوں؟ فرمایا کہ مسح الخفین جو ہے نبی پاک کے 30 صحابہ نے نبی پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور موضوع کے اوپر مسح فرما رہے تھے۔ 30 صحابہ، یہ روایت متواترہ بالمعنی میں سے ہے۔ متواتر روایت دو طرح ہے، باللفظ اور بالمعنی۔ روایت متواتر باللفظ، روایت متواتر بالمعنی۔ فرمایا یہ روایت متواتر بالمعنی ہے کہ نبی پاک کے 30 صحابہ نے حضور کو آنکھوں سے دیکھا، آپ اپنے موضوع پر مسح فرما رہے تھے۔ فرمایا کہ اس کا جو منکر ہے، انکاری ہے، وہ سنی نہیں ہے، وہ بد مذہب ہے۔ امام اعظم نے اپنے دور کے اندر اہل سنت و جماعت کی تعریف فرمائی، مگر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان کے زمانہ میں آپ نے جو اہل سنت کی تعریف فرمائی وہ کیا ہے؟ اہل سنت کی آپ نے جو تعریف فرمائی، آپ نے فرمایا جو نبی کا ادب نہ کرے وہ بھی اہل سنت نہیں، جو نبی کی تعظیم نہ کرے وہ بھی اہل سنت نہیں۔ فرمایا جو ختم نبوت کا قائل نہ ہو وہ بھی اہل سنت نہیں، جو عذاب قبر کا قائل نہ ہو جیسے نیچری اور چکڑالوی ہیں، فرمایا وہ بھی اہل سنت نہیں۔ امام احمد رضا نے ڈھیر سارے عقیدے بیان فرما کر اہل سنت پر پہرا دے دیا۔ پھر امام اعظم کے بعد بھی اہل سنت کی ایک تعریف کی گئی۔ اہل سنت کی کیا تعریف کی گئی؟ جیسے سید احمد طحطاوی، امام ابن عابدین شامی کا استاد، وہ لکھتا ہے حاشیہ طحطاوی کے اندر، وہ کہتا ہے مسئلہ کے حق کا اہل سنت و جماعت جو ہے وہ 4 فقہ کے ماننے والوں کے درمیان دائر ہے۔ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی۔ فرمایا جو 4 فقہ کے ماننے والا نہیں ہے وہ اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ کسی ایک نہ ایک کا مقلد ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو۔ اگر ان 4 میں کسی کا بھی مقلد نہیں ہے، فرمایا وہ اہل سنت نہیں، وہ سنی نہیں، وہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے۔ پھر امام احمد رضا کا دور آیا، آپ نے فرمایا بہت سارے ایسے ہیں اپنے آپ کو حنبلی بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے امام شامی نے لکھا، امام شامی نے کیا لکھا؟ امام شامی نے لکھا کہ بہت سارے لوگ مکہ میں، مدینہ میں رہنے والے جو اپنے آپ کے حنبلی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مگر وہ اس بات کے قائل تھے کہ مزار پر گنبد نہیں ہونا چاہیے، وہ اس بات کے قائل تھے نبی ولی کو پکارنا شرک ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے۔ آپ نے فرمایا حنبلی تو ہیں مگر عقیدہ اہل سنت کے خلاف رکھتے ہیں، حنبلی ہونے کے باوجود بھی اہل سنت سے خارج ہیں، سنی نہیں ہیں۔ فرمایا پھر کچھ وہ ہیں ہمارے پاک و ہند کے اندر جو حنفی کہلاتے ہیں مگر حنفی کہلوانے کے باوجود نبی کے بارے کہتے ہیں بڑے بھائی جتنا تعظیم کرو زیادہ نہ کرنا۔ حنفی ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے نماز نہیں ہوتی، گھوڑے گدھے کا آ جائے نماز ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے بے شمار عقائد، خدا چاہے تو محمد جیسے کروڑوں پیدا کر ڈالے۔ اللہ نے نبی کو اتنا علم دیا ہے جتنا کہ زید، عمر، بکر، پاگل، مجنوں، دیوانے اور جانور کے پاس ہے، نبی کا علم بھی اتنا ہے۔ آپ نے فرمایا حنفی ہے مگر ان بد عقیدگیوں کی وجہ سے وہ سنی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چپ کرتے سنو، چپ کرتے مت کوئی آگ دے۔ سبحان اللہ۔ سمجھو ہر دور میں اہل سنت و جماعت کی تعریف بدلتی رہی،
کیا بدلتی رہی تقاضے کے اعتبار سے، جیسے وقت کا تقاضا تھا وقت کے تقاضے کے اعتبار سے اہل سنت کی تعریف بدلتی رہی۔ امام اعظم نے فرمایا شیخین کی افضلیت کا قائل ہو، عثمان و علی کی محبت کا دم بھرتا ہو، موضوع پر مسا کا قائل ہو، وہ سنی ہے۔ کیونکہ اس وقت جو ہے یہ ابھی چاروں فقہ کی بنیاد پڑ رہی تھی، آپ نے چاروں فقہ کی تقلید کرنے والے کو سنیت میں داخل اور تقلید نہ کرنے والے کو سنیت سے خارج نہیں فرمایا۔ کیوں؟ ابھی تو چاروں فقہ کی سنگ بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ پھر جب دور آیا امام شامی کا، امام طحطاوی کا، انہوں نے فرمایا وہ جو امام اعظم نے تعریف فرمائی تھی اہل سنت کی، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ چاروں فقہ کا مقلد بھی ہو کسی ایک کا، فرمایا پھر وہ سنی ہے۔ پھر وقت چلتا رہا، دور چلتا رہا، جب دور آیا امام احمد رضا کا تو آپ نے فرمایا لوگوں کہیں سے نیچریت ہے، کہیں سے چکڑالویت ہے، کہیں سے مرزائیت ہے، کہیں سے قادیانیت ہے۔ آپ نے اہل سنت کی تعریف کو پھر بدلا، آپ نے اہل سنت کی تعریف کو پھر بدلا۔ بدلنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پہلے والی تعریف اہل سنت کی یا سنی ہونے کی ختم فرما دی، نانا پہلے والی تعریف میں کچھ باتیں ایڈ کر کے اضافہ کر دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو یہ بدعقیدیاں رکھتا ہے وہ بھی سنی نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا فرق بیان کرتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ امام احمد رضا کی وفات ہے 1340 ہجری میں۔ کب ہے؟ 1340 ہجری کے اعتبار سے، سن ہجری کے اعتبار سے، اور وفات ہے 1921 میں، 1921 میں سن عیسوی کے اعتبار سے۔ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سن وفات ہے 1050 ہجری۔ توجہ ہے؟ سمجھے ہو؟ 1050۔ اب 1050 اس میں اور 50 ملاؤ، یہ بن جائے گا 1100، جی 11 ہجری۔ پھر 100 سال اور ملاؤ، یہ بن جائے گا 1200 سال، 12 ہجری۔ پھر اس کے ساتھ 1 صدی اور ملاؤ، یہ بن جائے گا 1300 سال، جی۔ پھر اس کے ساتھ 40 سال اور ملاؤ، یہ بن جائے گا 1340، 1340۔ 50 وہ، 3 صدیاں درمیان، 2 صدیاں درمیان میں، جی 11 سے 12، 12 سے 13، 200 سال یہ، 50 سال وہ، کتنا بن گئے؟ 250 سال۔ کتنا؟ 2.5 صدیاں، 2.5 صدیاں۔ میں آپ سے کہتا ہوں 250 سال کو چھوڑو، 200 سال کو چھوڑو، 100 سال کو لے لیتے ہیں۔ 100 سال پہلے والے بندے سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ آپ میں سے کسی کی ملاقات ہوئی؟ جو 100 سال پہلے تھا اس سے آپ میں سے کسی نے ملاقات کی ہو؟ اب شاہ عبداللہ کہہ رہے ہیں 1050 میں، 1050 میں، اور اعلیٰ حضرت 1340 میں جا رہے ہیں۔ کم و بیش 250 سال سے زیادہ کا فاصلہ بنتا ہے۔ میں نے کہا ان دونوں کی ملاقات بھی نہیں، زمانہ بھی ایک جیسا نہیں، لیکن جو بات احمد رضا کر گیا وہی بات شاہ عبد الحق محدث دہلوی کر گیا۔ پلے پڑی ہے تو نہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں پلے پڑے تو مرضی آپ کی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ امام احمد رضا نے لوگوں کو عجیب عجیب عقیدے سکھا دیے، فلاں عقیدہ احمد رضا نے بیان کیا، فلاں عقیدہ احمد رضا نے بیان کیا، میلاد کی بنیاد احمد رضا نے رکھی۔ میں نے کہا ما ثبت بالسنہ کتاب ہے، لکھنے والا شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے۔
وہ کیا فرماتے ہیں؟ پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی 1050 ہجری، امام ابن حجر مکی علیہ الرحمہ آپ 974 ہجری، اور مفتی حرمین ہیں ملا علی قاری علیہ الرحمہ 911 ہجری، امام جلال الدین سیوطی 9ویں صدی ہجری، اور محدث عبد الرحمن ابن جوزی 589 ہجری، یہ بھی ساتھ ہیں۔ ان سب نے لکھا لا یزالون یحتفلون المسلمون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کا، اہل اسلام کا، جو اسلام والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان سب کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے میلاد کے مہینے میں میلاد کی محفلیں سجاتے اور مناتے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو کوئی 80-90 سال ہوا ہے کہ میلاد کی محفلیں بند ہو گئی ہیں، اور بند ایستا ایستا ہو رہی ہیں، مگر عشاقان مصطفیٰ پھر بھی ماشاءاللہ بیدار ہیں۔ جی ان سب نے لکھا۔ میں نے کہا بتاؤ یہ احمد رضا بریلوی نے میلاد کا سنگ بنیاد رکھا ہے یا پہلے والے بزرگوں نے؟ آپ کی ملاقات 100 سال پہلے والے بندے سے نہیں ہوئی، احمد رضا 250 سال پہلے والے سے کیسے مل کے آ گیا تھا؟ اور شاہ عبدالحق سے کمپرومائز کر لی تھی کہ شاہ عبدالحق صاحب آپ 250 سال پہلے آ رہے ہو، میلاد کے بارے لکھتے جانا ذرا، اس لیے کہ میں بھی جب آؤں گا تو میلاد کے بارے لکھوں گا۔ میں نے کہا ذرا عقل کر، 250 سال پہلے جو بندہ بات کر گیا تو اس کو الزام نہیں دیتا، اس کو کہتا ہے کہ میرا شیخ ہے، میرا امام ہے، میرا آقا ہے، میرا پیشوا ہے۔ احمد رضا کو تو الٹ پلٹ کہتا ہے۔ میں نے کہا ذرا انصاف کا خون نہ کر، ذرا توجہ کر۔ یہ سارے بزرگ کہتے ہیں لا یزالون یحتفلون المسلمون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن حجر مکی نے بھی لکھا، فرما لا زال اہل الاسلام فرما ہمیشہ سے اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا، واہل الحرمین الطیبین، مکہ والوں کا بھی، مدینہ والوں کا بھی، والیمن والشام والمصر والعراق، فرما مصر والوں کا، شام والوں کا، یمن والوں کا، عراق والوں کا، وکل بلاد العرب، سارے عرب کے ملکوں شہروں والوں کا یہ عقیدہ رہا کہ یحتفلون بشہر مولدہ ویفرحون، کہ جب ربیع الاول آتا محفلیں بھی سجاتے، خوشیاں بھی مناتے۔ ان بزرگوں نے یہ 2 لفظ لکھے، ذرا یاد کر لو یہ 2 لفظ۔ ان بزرگوں نے یہ 2 لفظ لکھے، کئی صدیاں پہلے آنے والے بزرگ ابن حجر مکی مفتی حرمین 974 ہجری میں مثال ہے آپ کا۔ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یفرحون و یحتفلون، یحتفلون سے ہی محفل بنا ہے۔ احتفل یحتفل، احتفال کو کہتے ہیں محفل منعقد کرنا، وہ کہتے ہیں یحتفلون، اور پھر فرماتے ہیں یفرحون۔ یفرحون بنا ہے فرحت سے، فرحت مانا کیا ہوتا ہے؟ پریشانی یا خوشی؟ جی خوشی ہوتا ہے نا۔ فرما یحتفلون و یفرحون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے میلاد کا مہینہ آتا محفلیں بھی سجاتے اور خوشیاں بھی، مگر کیا کریں جس کے نصیب میں آئے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے امام نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ارے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ڈھیلا بولو، ڈھیلا مت کوئی سننا کھڑا ہو گئے۔